جب آپ کی سوچ غلط ہوگی، آپ کے خیالات غلط ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے، اس کی قدر کریں، اچھی صحبت کو کثرت سے اختیار کریں، اور جب صحبت نہ ہو پھر اللہ کی یاد میں لگے رہیں، جب وقت ملے صحبت کو اختیار کریں۔ پھر آپ دیکھیں، پھر آزمائش امتحان آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایمان والوں کا امتحان لیتا ہے، اپنے بندوں کے اوپر آزمائش ڈالتا ہے، ان کو پرکھنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، اس وقت بندے کا پتہ چلتا ہے۔ تو وہ آزمائش امتحان ہمیں کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ جب ہم اللہ سے تعلق میں ہوں گے، اللہ سے دل لگی ہوگی، تو اس میں بھی سکون ملے گا۔ جسے اللہ والے کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے دل غم پرو ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، دل کے اندر غم داخل نہیں ہوتے، اوپر ہی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ سارے جہان سے ٹکر لے کے بھی سب سے زیادہ مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب اللہ والوں کے چہرے دیکھیں، ان میں ایک الگ بشاشت ہوتی ہے، ایک الگ ہی پتہ چلتا ہے، اور ان کی زندگی میں جتنی بھی آزمائش ہو، لیکن ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب۔ اور ہمیں تھوڑی پریشانی آ جائے، ہمارے رنگ، ہمارے شکل صورت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارے حلیے بدل جاتے ہیں، تو اللہ سے تعلق نہیں نا۔ پھر کنکری بھی لگتی ہے تو پہاڑ نظر آتی ہے، اور جب رب سے تعلق ہو تو پہاڑوں سے بھی انسان ٹکرا جاتا ہے، پوری دنیا سے بھی ٹکرا جاتا ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، کہ اس کے دل میں اس بات کا ناز ہوتا ہے کہ اللہ سے میرا تعلق ہے۔ تکبر نہیں، ناز۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان میں ایک ناز ہوتا ہے اپنے رب کی دی ہوئی چیز پر، اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں پر ناز ہوتا ہے۔ اللہ والوں میں کبھی بھی تکبر نہیں ہوتا، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ناز کرتے ہیں، اور وہ ناز اللہ کرواتا ہے۔ آپ پڑھیں تاریخوں میں پتہ چلے گا، صحابہ کی زندگی پڑھیں، اور جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہیں بالکل مخلوق سے کٹ کے، تو پھر وہ رب کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے وہ ان کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، اور جب دنیا والوں کے سامنے آتے ہیں تو دنیا والوں کے سامنے اس انداز سے سامنے آتے ہیں کہ دنیا والوں کو لگتا ہی نہیں کہ کوئی غم ہے ان کے پاس، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انسانوں کے سامنے انسان اس کا اور مطلب لیں گے کہ ہمیں، اور لیکن تنہائیوں میں وہ رب کے سامنے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری زندگی الٹی ہے کہ شکوے اللہ سے کر رہے ہیں، اور جو ہمیں توقع اور امید انسانوں سے لگائی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے ذات کا سامنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں یا اللہ آپ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، شکوے اللہ سے کرتے ہیں۔ زبان پہ ناشکری ہوتی ہے، پھر اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ ہم جب ناشکری کرتے ہیں اللہ نعمت لے لیتا ہے، وہ نعمتیں ہم سے چھین جاتی ہیں۔ اور ناشکری انسان اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اللہ سے ڈرے، اللہ اللہ ہے، یاد قدم قدم پہ انسان کو اللہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سوراخ سے 100 بار ڈس کھا لی، تو اگر 101 بار کھا رہے ہیں یا آپ اپنی غلطی سے کھا رہے ہیں، جب اللہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ آپ کو بار بار، کبھی کسی صحبت میں جائے انسان کو ایک گائیڈ لائن، ایک راہ راست نظر آتی ہے، پھر اگر ہم دوبارہ دلدل میں کودتے ہیں تو یہ اپنی غلطی سے کود رہے ہیں۔ بتانے والا آپ کو اشارے دے رہا ہے، آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، نہیں یہ راستہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، یہ آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو ایک عقل و شعور عطا فرمایا، اور اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے اپنی صحبت کو قائم کریں، تاکہ ہمیں حوصلہ ملے، ہمارے اندر پرواز آئے، ہمارے اندر ایک روحانیت پیدا ہو، ایک اڑان پیدا ہو۔ اور یہ اڑان، یہ پرواز ہمیں ایسے نہیں ملے گی،